بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مسلم شریف کی پہلی حدیث سے بات شروع کریں گے۔ مسلم شریف کا ایک مقدمہ ہے اور مقدمہ میں احادیث کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ہم مقدمہ کو چھوڑ کے جو کتاب الایمان ہے اس کی پہلی حدیث آج پڑھ رہے ہیں۔ حدیث کی عربی ہم پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ مرکزی راوی سے حدیث شروع کر رہے ہیں۔ حدثنی ابی عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ على فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم۔ حدیث کے راوی جو ہیں حضرت عبداللہ ہیں، عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنی ابی، میرے والد نے مجھے بیان کیا ہے، یعنی جو راوی ہیں حضرت عمر ہیں، ان سے ان کے بیٹے بیان کر رہے ہیں، دونوں صحابی ہیں، باپ بیٹا۔ اصل حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، عمر بن خطاب کی، ہم الفاظ کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ذات یوم، ایک دن، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب،
اچانک ایک آدمی آیا، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بیان کر رہے ہیں، اچانک ایک آدمی آیا، اس آدمی کا حلیہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسا تھا کہ اس کے کپڑے جو ہیں نہایت ہی سفید صاف ستھرے تھے، اور اس کے بال کالے تھے، انتہائی درجے کے کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ایک بندہ آیا، کپڑے اس کے بالکل سفید ہیں، بال اس کے بالکل کالے ہیں، اور اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ یعنی اس زمانے میں اگر کوئی بندہ دور سے جاتا تو اس پر سفر کے آثار ہوتے، یعنی بال بکھرے ہوتے، مٹی ہوتی، یا کپڑے میلے ہو چکے ہوتے، ان پر ایسا کوئی نہیں ہے، کپڑے بھی بالکل صاف ہیں اور بال بھی بالکل کالے اور صاف ستھرے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کہتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا، یعنی دو زانو ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ فوضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو پھر اپنی رانوں پر رکھ لیا۔ کچھ کہا کہ یہ جو کہا اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر، یا فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھا۔ اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، لیکن قرین قیاس یہ کہ اس نے جو بندہ آیا ہے اجنبی، اس نے اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے، جس طرح بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے، اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گئے، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ان کے جو گھٹنے وہ ٹچ ہو رہے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کی مجھے تعلیم دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، پہلی بات، وان محمدً رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اسلام کا جو پہلا درجہ ہے وہ کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الہ وہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، ان استطاعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کر اگر تیرے پاس وہاں تک جانے کی طاقت ہے۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ جو فرائض ہیں اسلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتائے۔ یہاں ایک بات آپ تشریح ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے، پھر وہ کہ سب سے پہلی بات جو ہے، یعنی اعلان توحید کے اعلان کے بعد سب سے پہلی چیز جس چیز کو ذکر کیا وہ ہے نماز، تقیم الصلاۃ، اور یہ جو لفظ ہے تقیم الصلاۃ یعنی نماز کا قیام ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور صحیح طریقے سے ادائیگی کا مطلب ہوتا ہے اس کے جو حق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ اور آخری جو سوال ہے اس میں پھر نماز کا حق آپ کو بتائیں گے، نماز کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری حقوق ہوتے ہیں کہ یعنی آپ رکوع صحیح کرو، سجدہ صحیح کرو، وضو صحیح کرو ساری، اور باطنی حقوق بھی ہوتے ہیں جس میں حدیث میں جس چیز کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور دوسری زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ 40واں حصہ ہوتا ہے۔ 40ویں حصے کا مطلب ہوتا ہے کہ 2.5%، یعنی آپ کے پاس اگر 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی ہے اس بندے پر جو صاحب نصاب ہو۔
یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پیسے ہوں، یا پھر چاندی ہو، یا پھر 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی مقدار میں چاندی اس کی مقدار میں پیسے ہوں، تو ایسے بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ویسے جو زکوٰۃ کا یعنی انفاق کا اصول ہے، انفاق کا، اللہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ ایمان والوں کی تعریف کی ہے نیک لوگوں کی، وہ جب ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں پھر بھی خرچ کرتے ہیں، جب ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ کہ یہاں آپ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا ہمیشہ کہ آپ جو کماتے ہیں اس کا تھوڑا سا حصہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یعنی آپ نے 100 روپیہ کمایا اس میں سے 1 روپیہ دے دیں، مسئلہ نہیں ہوتا، اور آسانی بھی ہوتی ہے۔ اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے سورۃ بقرہ میں باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ انسان جب خرچ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ دل کہاں سے مضبوط ہے؟ کہ انسان کے اندر، انسان کے نفس کے اندر کنجوسی رکھی ہوئی، کنجوسی، یعنی کنجوسی جو ہے، شح اس کو کیسے عربی زبان میں انفس شح، قرآن نے خود ذکر کیا ہے کہ انسانوں کے نفس کے اندر کنجوسی ہے، وہ فطری ہوتی ہے، کنجوسی فطری ہوتی ہے کہ بندے کو مال کرنے کا جذبہ، جمع کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو خرچ کرتا رہتا ہے تھوڑا یا زیادہ، اس کے اندر وہ جو کنجوسی والا فطری جو کمزوری ہے کنجوسی والی، اس پر دباؤ آتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ بندہ کنجوسی کی طرف نہیں جاتا، پھر وہ مال خرچ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا بالکل خرچ نہ کرے تو پھر وہ مال جمع کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جو مال جمع کرنے کا عادی ہو جائے تو پھر کبھی بھی وہ خرچ نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، تو پیسے جمع کرتا ہے پھر ان کو گنتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید مال ہمیشہ رہے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ کو یہ اصول دے رہا ہوں، آپ اس کو اپلائی کریں کہ تھوڑے سے بھی پیسے ہیں اس میں آپ تھوڑا سا خرچ کر دیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا کتنی تعداد میں اس نے خرچ کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نیت سے اس نے خرچ کیا۔ اب اس کو ہم مثال دیں آپ کو اس کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں آپ نے اعلان کیا کہ جس نے جو دینا ہے دو، تو بڑے بڑے صحابہ، امیر کبیر حضرت عثمان بہت زیادہ مال دیا، حضرت ابو بکر گھر کا سالہ مال لے کے آئے، حضرت عمر آدھا مال لے کے آئے۔ وہاں ایک نہایت ہی غریب انصاری صحابی ہیں، ابو عقیل ان کا نام ہے، ان کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں، انہوں نے سوچا سارے خرچ کر رہے ہیں میں بھی کروں، تو گئے مزدوری کی، انہوں نے مزدوری کی اور ان کو کچھ کھجوریں ملی، کھجوریں جو آدھی گھر رکھ کے آئے اور آدھی آگے اللہ کے رسول کے پاس جمع کرا دی کہ یہ جہاد میں میرا حصہ مل جائے گا۔ اب اس ٹائم منافق بھی تھے، تو منافق بھی تھے، ہنسے نا اس کو دیکھ کے، یہ بھی کیا بات ہے، اتنی کھجوریں لے کے آ گئے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دے کے فرمایا کہ تیری جو یہ صدقہ ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ یہ اصل قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا سورۃ توبہ میں کہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے بندے ہیں، اگر کوئی غریب بندہ، مفہوم بیان کر رہا ہوں، غریب بندہ خرچ کرتا ہے تو اس پر ہنستے ہیں، وہ پیچھے ہنس رہے تھے، منافق جو ہیں پیچھے ہنس رہے تھے۔ یعنی اب دیکھیں وہ اس نے تھوڑی سی کھجوریں اللہ کے راستے میں خرچ کی اور اس کے مقابلے میں بڑے بڑے مال کے انبار لگے ہوئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سراہا اور اس کی تحسین کی۔ اور اللہ کے ہاں آپ کو یہ اصول رکھیے گا ذہن میں کہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی چیز کو نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے یہ کس نیت سے۔ اب ایک بندے کے پاس یعنی کہ اربوں روپے ہیں، اس میں سے وہ ہزاروں خرچ کرتا ہے، ایک بندہ ہے اس کے پاس سینکڑوں روپے ہیں اور سینکڑوں سے میں وہ آدھے خرچ کر دیتا ہے، یعنی ایک کے پاس 100 روپے ہے، 100 میں سے 50 خرچ کر دیتا ہے، اور ایک بات کروڑوں میں سے وہ بھلے لاکھوں خرچ کر دے۔ اب وہ درجہ کس کا زیادہ ہوگا؟ 100 والے کا زیادہ ہوگا۔ اپنی کل کمائی، کل اثاثے کا آدھا اس نے خرچ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس تھا 100 میں سے اس نے نصف خرچ کیا۔ بہرحال
یہ جو اس لیے آپ کو لمبی بات میں نے کر دی کہ انسان کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کو دبانا بہت ضروری ہوتا ہے، خارج کرنا ہر ایک کے لیے ضرورت ہے۔ ہم جو مولوی لوگ ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ مولوی کی عموماً لینے والی عادت ہوتی ہے، وہ دیتے نہیں ہیں، تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں، ہم خود بھی اس پر یعنی ہمارے استاد صاحب ہیں جو انہوں نے شروع میں ہمیں یہ عادت لگوائی کہ آپ کی جتنی آمدنی اسی کے مطابق آپ خارج کریں، تو پھر مطلب دل کے طور پر مطمئن رہتا ہے، اور اس کا آپ دلی پر اطمینان بھی دیکھیں گے، اور آپ کو ایک سکون بھی حاصل ہوگا جو بتایا نہیں جا سکتا، جس کو لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہ زکوٰۃ آپ پر یعنی فرض ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ اوپر کا درجہ ہے، لیکن آپ جہاں ہیں جس طریقے پر آئیں وہاں سے آپ شروع ہو جائیں، جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، تنگ دست ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں، اگر وہ مالدار ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ دو باتیں آ گئی، نماز اور زکوٰۃ، اور رمضان کے روزے فرض ہیں، آپ روزے رکھیں، روزے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے، اگر وہ پوری زندگی بھی روزے رکھے تو اس کی مثل نہیں ہو سکتا بغیر عذر کے۔ اگر کوئی عذر ہے یعنی تکلیف ہے، کوئی ہے، روزہ چھوڑتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہی ایک بات اس حوالے سے کافی ہے۔ اور اگر کوئی نفلی روزے رکھتا ہے تو بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، ایام 20 میں عموماً رکھتے، ایام 20 کا مطلب ہے 13، 14، 15 یعنی چاند کی، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یا کبھی کبھار پیر یا جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ نفل روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور رمضان کے روزے تو ہیں ہی فرض۔ اور حج کے حوالے سے ہوئی ہے کہ حج اس پر فرض ہے جس کے پاس اتنا رقم ہو کہ وہ آئے اور جائے، پھر بھی اس کے پاس پیسے موجود ہوں، کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس پر حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار، وہ بھی زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، زیادہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، 4 عمرے کی اور 1 حج کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو باتیں بتا رہے ہیں، قال، راوی کہتے ہیں اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ سائل جو ہے اس نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، پھر اس سائل نے یعنی سوال کرنے والے نے تصدیق کی، آپ نے صحیح کہا۔ راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں فعجبنا یسألہ و یصدقہ، ہم بڑے حیران ہوئے، سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ تو خالی پوچھنے والا ہوتا ہے نا، اس کے پاس تصدیق والا مسئلہ تو نہیں ہوتا نا، یہ جو سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہا ہے، اس بات سے ہم حیران ہو رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال یہ کیا، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الایمان، ہمیں ایمان کے بارے میں بتلائی۔ تو آپ فرمایا ان تؤمن باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل جس طرح پڑھتے ہیں، اسی سے لیا ہے، لفظوں کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ کو مان، اس کے فرشتوں کو مان، اس کی کتابوں کو مان، اس کے رسولوں کو مان، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو۔ آخرت کے دن مطلب قیامت قائم ہوگی، بندے مار کے دوبارہ اٹھیں گے، یہ سارا۔ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھ، یعنی جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، کسی چیز کو اندازہ لگانا، اور اللہ نے تمام چیزوں کو اندازہ لگایا۔ اندازہ جو ہمارا ہے وہ اللہ کے ہاں یہ مفہوم نہیں ہے، ہم اندازہ لگاتے ہیں نا، وہ اندازہ ہوتا ہے، مطلب کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں کہوں اس جگہ میں 25 بندے بیٹھ سکتے ہیں، اندازہ ہوگا، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو اندازہ وہ بالکل فکس ہوتا ہے، جیسا اللہ فرماتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اچھا یا برا جو بھی ہے، جس طرح تقدیر یہی ہوتی ہے، اللہ نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوگا۔ اچھا، تقدیر کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، تقدیر جو ہے ہمارا سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بات یقینی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں سوال یعنی جو ذہنوں میں آتا ہے اور لوگ اٹھاتے بھی رہتے ہیں، جب سب کچھ، اور صحابہ کرام نے سوال بھی کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر
ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے تو ویسے ہی کرنا جیسا لکھا ہوا ہے. اس طرح کا جو سوال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندے کا اللہ رب العزت نے بندے کے لیے اللہ رب العزت وہ آسان کر دیتا ہے جو اس کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا جو ہے ہمارے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی کے مطابق لکھا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے علم، اس کو سب پتہ ہے نا پہلے سے. علم ازلی کا مطلب پہلے سے، جس سے پیچھے اور کچھ نہ ہو اور جس سے آگے کچھ نہ ہو. کہ اللہ نے کہا اس بندے کو میں پیدا کروں گا اور یہ ایسا ایسا کرے گا، ایسا ایسا کرے گا. جیسا جیسا اس نے کرنا تھا ویسا اس نے اس کا لکھ دیا، یعنی پہلے ہی اس کا پورا ڈیٹا اللہ رب العزت نے لکھ دیا. یہ ہے. اب یہ نہیں کہ ویسا لکھ دیا پھر اس کو مجبور کیا کہ ایسا کرے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اللہ کے علم کے مطابق لکھی ہوئی ہے. اللہ کو تو معلوم ہے نا اس نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، اسی کے مطابق سب کچھ لکھا ہوا ہے. جب یہ ذہن میں بات رہے گی تو پھر وہ جو انسان مجبور نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے وہ مختار کل بھی نہیں ہے. دونوں باتیں یہ ہیں، بالکل مجبور نہیں ہے اور مختار کل بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے، اور اختیار وہ بھی اللہ کی مشیت سے. اچھا یہاں ایک ہوتی مشیت، ایک ہوتی مرضی. مرضی کا مطلب اللہ کی رضا، اللہ خوش ہوتا ہے. اور مشیت میں اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے. مطلب اللہ اگر نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اگر جس طرح ابھی یعنی وہ ظلم کر رہے ہیں کافر وغیرہ، یہودی وغیرہ مسلمان پر، اگر اللہ اس کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ مشیت ہوتی ہے، بندوں کا امتحان ہوتا ہے، مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ آخرت میں ظاہر ہے اس سزا دینی ہے. جب سزا دینی ہے تو وہ جو برے کام ہے وہ کریں گے، پھر ان کو ان کے مطابق اس کی سزا ملے گی. مشیت اور رضا. رضا وہ کام ہوتے ہیں جو اللہ جن سے خوش ہوتا ہے. جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں یا ہم چوری کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ اس کو آپ کا ہاتھ روکنا چاہے تو رک جائے گا. آپ چوری کے لیے آپ کا ہاتھ بڑھے گا ہی نہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کی طرف جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس 60 سال ہے، اس میں جو چاہے کر لے. اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا. یہ تقدیر آخری بات تھی. اس کے بعد اس نے سوال کیا، اس بندے نے، سفید کپڑے والوں نے، کہ اس کے بعد بھی لفظ قال صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا. فاخبرنی عن الاحسان. سوال کیا کہ ہمیں احسان کے بارے میں بتلاؤ. احسان کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت ایسے کرو جس طرح اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. عبادت جو بھی ہے، یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور صدقہ ہے، جو بھی ہے آپ ایسے کرو جس اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ اللہ کا دیدار کر رہے ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ والی کیفیت انسان کے ذہن میں ہوگی تو وہ جو بھی کام کرے گا تو وہ کام حقیقتاً کرے گا. اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، کوئی دکھلاوا نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ نماز کا جو ایک باطنی حق ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو خیالات ادھر بھٹکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. خیالات بھٹکتے ہیں، یہ انسان کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے. اور ان پر قابو رکھنا، یہ انسان کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان خیالات کو قابو رکھو. اور خیالات کو قابو رکھنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے، جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے. جیسے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آنا چاہیے، یہ سورت پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد سوال کیا احسان کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ مطلب کوئی بھی عبادت آپ کر رہے ہیں اس طرح کریں جس طرح اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ویسے احسان کا معنی جو دوسرا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھلائی کرنا ہے تو بھی آپ اس طریقے سے کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس کے بعد اس نے سوال کیا فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ. حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہ جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا.
جس سے سوال پوچھا گیا ہے، مسئول جو ہے جس سے سوال پوچھا گیا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے سوال پوچھا ہے اس سے زیادہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ یہاں بہت بڑی عمارت کھڑی ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ کم ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تو بتاتے، اس طرح کی باتیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا۔ ہاں اس کو شارٹ کٹ میں میں آپ کو بتاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ سامنے والے کو جواب نہیں دینا چاہتا تو اس کو بس بات کو موڑ دیتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے۔ اچھا آگے والا جو سوال ہے پھر اس میں مزید اس میں تقویت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس کو جواب نہیں دیا تو اس نے کیا کہا؟ اخبرنی عن اماراتیا، اس کی نشانیاں بتاؤ۔ آپ نے کہا آپ کو خود کو پتہ ہے قیامت کا، جو سوال کر رہا ہے اس کو پتہ ہے، تو پھر اس نے پوچھا نشانیاں بتاؤ۔ اچھا نشانیاں کس سے پوچھی جاتی ہیں؟ جس نے چیز دیکھی ہوتی ہے اسی پوچھی جاتی ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے قیامت کا نہیں پتہ، یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ ان کو قیامت کا بارے میں علم نہیں ہے تو پھر وہ نشانیاں کیوں پوچھتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نشانیاں پوچھنا ہے یہ اس بات کی طرف وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قیامت کا علم ہے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی بھی۔ اور یہاں یہ ساری بات جو ہوتی ہے سب کا خلاصہ یہ سارا علم جو ہے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ کس کا؟ اللہ کا عطا کیا ہوا۔ جب اللہ کا عطا کیا ہو تو پھر مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو اللہ کی عطا ہے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو معاذ اللہ اس کو اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ نے دیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی نشانی یہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ لونڈی کا معلوم ہے، یعنی پرانے زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی، غلام اور لونڈیاں ہوتی تھی، کسی کے خریدے ہوئے ہوتے تھے، مطلب اس کی حیثیت جانوروں جیسی ہوتی، اس کو چاہو بیچ دو، اس کو چاہو جو چاہو اس کے ساتھ کرو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ لونڈی جو اپنے مالک اپنے آقا کو پیدا کرے گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت قریب جب ہوگی کہ جو بچے ہوں گے اپنی ماؤں کو ایسا سمجھیں گے جس طرح ان کی نوکرانی ہے یا ان کی لونڈی ہے، مطلب ان کی خدمت نہیں کریں گے بلکہ ان سے خدمت کروائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ بچے جو ہیں اپنی ماں کی ان کے دل میں اندر ماں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ماں کی کوئی وقت نہیں ہوگی، ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، حالانکہ ماں جو ہے وہ ماں ہے، ٹھیک ہے، اماں ہے، کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ قرآن نے حدیث نے ان کی بہت اہمیت بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور سے کسی سوال کیا کہ سب سے زیادہ میرے احسان کا حقدار کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا تو حضور نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار آپ نے فرمایا تیرا باپ، مطلب ماں کی اتنی حیثیت ہے۔ لیکن قرب قیامت ایسا ہوگا کہ بچے اپنی ماں کی جو اہمیت ہے اس کو نہیں سمجھے گے، قیامت کی نشانی ہوگی۔ ابھی تھوڑا تھوڑا ہے، مزید بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنی والداؤں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا تو وہ برا کر رہا ہے، اچھا رویہ رکھنا چاہیے، خود تکلیف برداشت کر لینی چاہیے، ان کو تکلیف نہیں لینی چاہیے۔ اچھا دوسری نشانی یہ ہے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ، کہ تو دیکھے گا ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں میں فخر محسوس کریں گے۔ یعنی ایسے لوگ جو بکریوں کے چرواہے ہیں، ایسے لوگ جن کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ایسے لوگ جو ننگے پاؤں چلتے ہیں، وہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے کہ بندہ حیران ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نشانی ہے ابھی کہاں ہے؟ بولے یہ دبئی والے شیخ ویخ سارے ہیں، یہ بکریاں چراتے تھے اور بغیر پاؤں جوتے کے بغیر چلتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، ریت میں چلتے رہتے تھے، اور کپڑے بھی نہیں۔ جب سے وہ تیل پیدا ہوا ہے تبھی امیر ہو گئے، ورنہ پہلے ان کی حالت ایسی تھی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ شاید کہ سب سے بڑی عمارتیں یہ دبئی میں برج خلیفہ وغیرہ، اب وہ تو بناتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی فرماتے ہیں کہ ثم انطلق، وہ چلے گئے، وہ جو سوال کرنے والے تھے چلے گئے۔
فلبثت مليا، کچھ دیر ہم بیٹھے رہے. ثم قال علی یا عمر اتدری من السائل، حضور نے فرمایا عمر تمہیں معلوم ہے یہ سائل کون تھا، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ ان کو تو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے، اور حیران ہو رہے تھے، نئے کپڑے ہیں، سب کچھ نیا ہے لیکن پہچان نہیں ہو رہی. کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم. صحابہ کرام کا انداز دیکھیں، کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ علم اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اللہ رسول کا ایک ساتھ نام لیتے ہیں. آپ نے فَإِنَّهُ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. دین کیسے، مطلب کہ استاد کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، بیٹھنے کا طریقہ، اور سوال کس طرح کرنا ہے، سوال کرنے کا طریقہ. اگر کسی سوال کا وہ جواب نہیں دے رہے تو اس پر بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہے. وہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا. جو مسند پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اس سوال کا جواب جو ہے ان کے لیے بہتر نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں ایسا بہت سارا کیا ہے کہ لوگ سوال کرتے تھے، ان کا وہ جواب نہیں دیا جاتا تھا جو پوچھ رہے ہوتے تھے، اس کے علاوہ اور جواب ہوتا تھا. بہرحال یہ پہلی حدیث ہے جو مسلم شریف کی ہے. ہم آخری حدیث بھی اس کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سات ہزار پانچ سو 63 اس کا نمبر ہے. 7500. یہ چھوٹی سی حدیث ہے. اس کے جو راوی ہیں حضرت ابو ذر ہیں، کہتے ہیں ان ھذان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ آیت کی طرف اشارہ کر انہا نزلت فی الذین برزوا یوم بدر حمزۃ و علی و عبیدۃ بن الحارث و عتبۃ و شیبۃ ابن ربیعۃ والولید بن عمرو. یہ آیات سورۃ صاد کی ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ دو لڑنے والے لڑے، یعنی ایک طرف سے دشمن ایک بندہ تھا، دوسری طرف دوسرا بندہ تھا. ایک اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، دوسرا جو کسی اور کے لیے لڑ رہا تھا. وہ یہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں یہ آیات کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ غزوہ بدر جو ہوا ہے، کب ہوا ہے؟ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے. اور مسلمانوں کی اور کافروں کی سب سے پہلی بڑی لڑائی ہے. اس سے پہلے چھوٹی موٹی ہوئی ہے. سب سے پہلی جنگ جو ہوئی ہے مسلمانوں کی اور کافروں کی وہ غزوہ بدر ہے، جس کو غزوہ فرقان بھی کہتے ہیں. غزوہ فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا، جس میں کافروں کے 70 بندے گرفتار ہوئے اور 70 بندے مارے گئے، اور مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، حالانکہ ان کی تعداد تھی 313، اور اللہ رب العزت نے 5000 3000 یا 1000 فرشتے نازل کیے. مختلف قرآن پاک کی آیات ہیں، اللہ نے ان کی مدد کے لیے نازل فرمائی. اور بدر جو ہے مدینہ سے دور ہے، اور اس ٹائم جو راستہ ہوتا تھا مکہ اور مدینہ کا بیچ میں پڑتا تھا، لیکن ابھی جو راستہ ہے آج کل وہ نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات نازل ہوئی بدر کے متعلق نازل ہوئی کہ ایک طرف تھے. اچھا، سب سے پہلے جو جنگ شروع ہوئی وہ منظر اس حدیث پہ، جنگ جب شروع ہوئی تو صحابہ کی طرف سے کچھ انصار کے لوگ گئے. جب انصار کے لوگ گئے تو آگے والوں نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے نام لیے، تو کہا کہ ان سے ہم نے نہیں لڑنا، ان چرواہوں سے ہم نہیں لڑنا، یا ان کسانوں سے ہم نے نہیں لڑنا، ہماری قوم کے بندے بھیجو. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو بھیجا. ادھر سے جو آئے عتبہ اور شیبہ اور ولید، عتبہ شیبہ اور ولید. اور حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا، حضرت علی نے بھی ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا. لیکن جو تیسرے تھے حضرت عبیدہ وہ زخمی ہو گئے تھے. پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ان کی مدد کی اور تیسرے بندے کو بھی، کافروں کے بندے کو بھی مار دیا. بھائی پہلی اور آخری حدیث آپ نے پڑھ لی، کس کی؟ مسلم شریف کی. ٹھیک ہے، پہلی حدیث میں جو ہے وہ اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، حدیث جبریل، جس میں جبریل علیہ السلام آ کے سوال کیے. اور جو آخری حدیث ہے وہ غزوہ بدر کے متعلق ہے، جس میں وہ جو بڑے لڑنے والے تھے مسلمانوں کے ان کا ذکر ہے، حمزہ، علی اور عبیدہ.
اس کے بعد ہم ترمذی شریف کی پہلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس کے جو مرکزی راوی حضرت عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن عمر، فرماتے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ یہ حدیث ہے، فرمایا کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی، اور صدقہ جس میں ملاوٹ ہو وہ قبول نہیں ہوتا۔ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی، اور صدقہ جس میں وہ ملاوٹ ہو وہ قبول نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات ہے صدقے کے، سب سے پہلے ہم نماز کی بات کرتے ہیں۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے طہارت۔ اگر بندہ پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، کپڑے پاک نہ ہوں یا جسم پاک نہ ہو یا جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک نہ ہو تو کسی بھی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ نماز یہاں پر لا تقبل، نماز قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ جو قبول ہوتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں قبول اصابت اور قبول اجابت۔ قبول اصابت اور قبول اجابت۔ قبول اصابت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا درست ہونا، یعنی قبول نہیں ہوتی مطلب درست نہ ہونا۔ درست نہ ہونا مطلب چیز کا وجود بھی نہ آنا، چیز کا وجود بھی نہ آنا۔ اور جو اجابت ہوتی ہے اس کا مطلب قبول ہونا، جس کو ہم قبول کہتے ہیں کہ چیز تو درست ہو گئی، آگے والی کی مرضی ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ دو مفہوم ہیں قبول کے۔ پہلا مفہوم کیا ہے؟ کسی چیز کا درست ہی نہ ہونا۔ آپ یعنی کوئی گفٹ کوئی تیار کر رہے ہیں آپ سے ٹوٹ گیا، وہ بنایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں اصابت نہیں ہے، یعنی درستگی اس میں نہیں آئی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو بنا لیا، آپ آگے پیش کر دیا، وہ کہہ رہے مجھے قبول نہیں ہے، یا آپ نے خوبصورت نہیں بنایا، یا آپ نے یہ چیز کمی کر دی، مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ قبول کے دونوں معنی یہاں موجود ہیں، قبول اصابت اور قبول اجابت۔ اصابت یعنی یہاں جو ہے قبول اصابت کے معنی میں طہارت کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا، اگر طہارت نہیں ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور قبول اجابت جو ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب وہاں قبول اجابت یعنی درست ادائیگی تو ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور صدقے کے حوالے سے، یہاں صدقے کے حوالے سے خاص طور پر جو مال غنیمت، اگر کوئی بندہ اس زمانے میں مال غنیمت ہوتی تھی کافروں سے حاصل ہوتی، اور پھر وہ جو سربراہ تھا اس کے پاس جمع کراتے، اللہ کی طرف سے یہی آرڈر آیا تھا، پھر وہ سربراہ اپنے طریقے سے اس کو تقسیم کرتا۔ اگر اس میں کوئی چوری کرتا ہے یا کوئی چیز چھپا لیتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ دو چیزیں اس میں بیان کی گئی، ایک نماز کے حوالے سے طہارت، اور صدقہ کے حوالے سے یعنی صدقہ جو ہے پاک مال کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حرام مال کا صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، یعنی رشوت لے کے صدقہ کرتا ہے تو اس قبول نہیں ہوتا، چوری کر کے صدقہ کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ساری صورتیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ چوریاں کرتا ہے پھر غریبوں میں بانٹتا ہے، تو اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے بعض نیکی ہوتی ہیں بندے نے خود بنائی ہوتی ہیں، ذہن میں گھڑ لیتے ہیں نیکیاں ہی نیکیاں، تو پھر وہ ویسا کرتے رہتے۔ یہ پہلی حدیث آپ کو سمجھ آئی نا؟ ترمذی شریف کی ہم آخری حدیث لے رہے ہیں، 3956 نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت فرماتے ہیں اذهب اللہ عنکم عیبۃ الجاہلیۃ وفخرها بالآباء مؤمن تقی وفاجر شقی والناس بنو آدم وآدم من تراب۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے غرور کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تم میں جاہلیت کے غرور کو ختم کر دیا گیا۔ اور دوسری بات کہ آبا یعنی باپ دادے کے فخر کو ختم کر دیا ہے، کہ جاہلیت کے اگر کوئی مالدار ہو تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یا کوئی عہدہ والا ہو تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کسی بھی حیثیت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور دوسرا میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
مومن تقی و فاجر شقی، جو مومن ہے وہ تقوی والا ہے، اور جو گناہ گار ہے وہ سعادت مند نہیں ہے، یعنی بدبخت ہے۔ شقی کا معنی بدبخت کرتے ہیں۔ جو مومن ہے وہ تقوی والا ہے، جو تقوی والا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے۔ قرآن نے اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے جو تقوی والا ہے، جس کے دل میں تقوی ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف۔ اب فرمایا والناس بنو آدم، سارے کے سارے انسان جو ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ جب سارے انسان مٹی سے بنائے گئے تو اس حیثیت سے سارے انسان برابر ہیں، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ حضور نے جس طرح فرمایا کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں ہے، سارے بالکل برابر ہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ اگر کسی کو فوقیت ہے، کسی کو افضلیت ہے، تو کس بنیاد پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ کے ہاں اللہ کو پیارا اور اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں جتنا ڈر بڑھتا جائے گا تو اللہ کے ہاں اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بس دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھے گی، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے لیے پڑھنا پڑھانا آسان فرما۔ یا رب العالمین، علم دین کے خاطر ہمارے سینوں کو کشادہ فرما۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے شر کو ہم سے دور فرما۔ یا رب العالمین، تمام قسم کی بھلائیاں نصیب فرما۔ مسلمانوں کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد نصیب فرما۔ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، آپس میں اتحاد نصیب فرما۔ ہم سب کا اور تمام مومنین مومنات کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔